السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم دو چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی، یعنی ابھی جو وقت چل رہا تھا، جوانی کا جو وقت تھا، اس وقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا کام کیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوتی ہے۔ وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ کے بہت بڑے بڑے تاجروں کے اندر جس کا شمار کیا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے، یعنی جو تاجر تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، معزز لوگ جنہیں کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پیغام دیا تھا شادی کے لیے۔ حضرت خدیجہ نے سب کے پیغام کو رد کر دیا تھا، یعنی کسی کے پیغام کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیوں شادی کی، یہ دو چیزوں کا تذکرہ ہم سنیں گے۔ جیسا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سنا ہے کہ زندگی کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی جفا کسی والی زندگی تھی۔ مشکلوں کے اندر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دن گزارے تھے، اور بہت بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے تھے، وہ وفات کی شکل کے اندر، دادا کی وفات، والد کی وفات اور والدہ کی وفات، یعنی یہ ساری کی ساری جو زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابھی تک گزر رہی تھی، بڑی جفا کسی والی زندگی تھی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ تقریباً 25 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ آپ کا ابھی کوئی متعین کام نہیں تھا، یعنی بنو سعد کی بھی بکریاں آپ نے چرائی تھی، بنو سعد جہاں پر آپ رہا کرتے تھے بچپن میں، مکہ والوں کی بھی چند قیرات کے بدلے میں آپ نے بکریاں چرائی تھی، یعنی آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت کیونکہ مکہ کے اکثر لوگ تجارت کیا کرتے تھے، دوسرے ملکوں کے اندر، یعنی یہاں سے سامان لے کر جایا کرتے تھے دوسرے ملکوں کے اندر، وہاں پر فروخت کیا کرتے تھے، اور وہاں سے سامان لا کر یہاں پر فروخت کیا کرتے تھے، اس طرح کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کے حساب سے آپ کو تجارت کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل ہو گئی تھی، اور یہ جو زندگی گزاری تھی اس ایام اور اس حالات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو بہت بہترین طریقے کا تجربہ آپ کو مل چکا تھا، اور اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بھی لوگوں کو بڑا علم تھا۔ لوگوں کے درمیان آپ اس اخلاق، عادات کے بارے میں بھی مشہور ہو چکے تھے، جو اخلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، یعنی بڑی امانت داری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کام کیا کرتے تھے۔ دیانت داری، سچائی، امانت داری، یعنی بہت اچھے اخلاق آپ کے تھے۔ اس اخلاق کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوگوں کے درمیان بڑے مشہور ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ ایک عورت تھی، اور تجارت کے اندر بڑے بڑے تاجروں کے اندر ان کا نام آیا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب انہوں نے سنا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور یہ کہا کہ میں جتنا دوسرے لوگوں کو اجرت دیتی ہوں میرا سامان لے جانے کے بدلے میں، یعنی جو انسان لے جایا کرتا تھا سامان، پھر وہاں سے واپس سے قافلہ لے کر آتا تھا، یہ تجارت پورا جو کرتا تھا، یہ پوری کی پوری ڈیل فکس ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر کہا کہ آپ اگر میرے تجارت کے مال کو ملک شام، یعنی اکثر شام سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے، ملک شام اگر لے کر جاتے ہیں تو میں دوسرے کے مقابل میں دگنی اجرت آپ کو دوں گی، جتنی دوسرے کو دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں راضی ہو گئے، اور اس سفر کے دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک غلام، یعنی اس غلام کا نام میسرہ تھا، اس غلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا تھا کہ وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی خدمت سفر کے اندر کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ میسرہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کے اندر جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھتا ہے، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کا بات کرنے کا طریقہ، اور
لوگوں سے کس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں، یعنی اس سارے کے سارے طریقے کو دیکھتا ہے تو بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سفر کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ سارے کے سارے معاملات کے بارے میں بتلایا، آپ علیہ السلام کے جو اخلاق تھے اور جس طرح سے آپ ڈیل کیا کرتے تھے، پورے اخلاق کے بارے میں بتلایا۔ اور یہ ہوا کہ اس سفر کے اندر جتنی برکت ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس سے پہلے کبھی ایسی برکت نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ شیریں اخلاق دیکھ کر، یہ معاملات دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کرنا چاہا، اور اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ کو بتلاتی ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے بات کرتے ہیں، اور اس واقعہ سے تقریباً 2 ہی مہینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو جاتی ہے۔ اور مہر کے اندر آپ نے 20 اونٹ دیے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے اندر آپ نے کسی اور سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد انہی کے بطن یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہی بطن سے تھی۔ قاسم ہوئے، ان کے بعد زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور لاسٹ میں عبداللہ ہوتے ہیں۔ جو بچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں، اور بچیوں میں سے ساری کی ساری بچیوں نے اسلام کا دور پایا، مسلمان بھی ہوئی، ہجرت بھی انہوں نے کی، اور 3 بچیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی اس دنیا سے کوچ کر گئی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک زندہ رہی، اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ کچھ اور باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔